الذي يدعى الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. نمود شان ربانی ظہور نور یزدانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت و آل رسالت میں درود شریف کا نظرانہ عقیدت پیش فرمائیں. سیدنا مولانا محمد وعلی مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ایک بار اور ہدیہ صلاۃ پیش فرما دے. ایک بار اور نذرانے درود شریف پیش فرما دے. سیدنا مولانا محمد وعلی مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جس نے رسول کی مخالفت کی اور مومنین کے راستے سے ہٹ کے چلا، ہم اس کو پھیر دیں گے اسی طرف جدھر وہ پھر گیا اور اسے جہنم رسید کریں گے. وہ کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے. یہاں پہلی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جسے یہاں ہدایت کہا گیا. وہ کون سی چیز ہے جس کے واضح ہو جانے کے بعد اب اگر کسی نے رسول کی مخالفت کی، وہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کے چلا، اس کے لیے یہ وعید آ رہی ہے. نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. تو ہدایت کے بہت سارے معنی ہیں جو یہاں چشمہ ہو سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حق و باطل کے واضح ہو جانے کے بعد
یہ بھی کہہ سکتے ہیں صراط مستقیم کے واضح ہو جانے کے بعد. اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے یہ وعید آئی. جب حقانیت واضح ہو گئی، جب صداقت واضح ہو چکی، تو اب مخالفت کی جگہ نہیں. مخالفت اس وقت کی جاتی ہے جب سچائی ظاہر نہ ہو. یہ مفہوم آپ کو لے سکتے ہیں. مگر قرآن کریم میں خدا کا لفظ کچھ اور خاص معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. اللہ اپنی معرفت یوں کرا رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. تو دین حق سے تو آپ سمجھ لگ گئے کہ وہ اسلام مراد ہے. یہ ہدایت کیا چیز ہے؟ یہ دین حق سے ہٹ کر کے جس کا بیان کیا گیا ہے. دین حق سے تو ہم سمجھ چکے تھے کہ اس سے اسلام مراد. تو اسلام لے کر تو آئے بات صحیح. یہ ہدایت کیا چیز جو رسول لے کر آئے اور پھر بیان میں دین حق سے اسے مقدم کیا گیا کہ پہلے ہدایت مانو پھر دین حق. سبحان اللہ. پہلے ہدایت کو سمجھو پھر دین حق. یہ ہدایت کیا چیز؟ اور ظاہر ہے یہ اہل اصول اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جہاں تاسیس اور نئی بات کا فائدہ ہو وہاں تاکید جو ہے وہ اولا نہیں. سبحان اللہ. اگر نیا مفہوم نکل سکتا ہو تو بلا وجہ تاکید پر محمول کرنا یہ بہتر شکل نہیں. تو حافظ کی ہدایت ہے کیا جس کی اتنی اہمیت کہ دین حق سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے پھر ایک آیت کریمہ اپنے سامنے رکھیے. اولئک الذین ھدی اللہ کہ بہداہ مقتدی. سبحان اللہ. یہ انبیاء کی جماعت ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی تو ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے. پیروی کون کرتا ہے؟ جو پیچھے رہنے والا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیچھے رہنے والا وہ پیروی کرتا. اور وہ رسول جو معراج کی رات بیت المقدس میں آگے دکھ رہا ہو تو انبیاء اس کی پیروی کریں گے یا وہ ان کی پیروی کریں گے؟ سبحان اللہ. رسول کا افضل الانبیاء ہونا قطعی ایمانی اجماعی عقیدہ. سبحان اللہ. نبی پیروی کریں. پیروی کرنے والا کسی دین کا ناسخ نہیں ہوتا.
سبحان اللہ. تو رسول کا دین جب سارے دین کو نفع کر رہا ہو، جب شریعت آپ کی سارے شریعتوں کو منسوخ کر رہی ہو، تو یہ پیروی کرنے والے کا کردار نہیں ہوتا، یہ تو آگے جانے والے کی بات ہے. تو پیروی کس بات کی؟ تو وہاں مفسرین نے صاف کہا کہ وہاں پیروی کا معنی یہ نہیں ہے، معنی صرف یہ ہے کہ اے محبوب، یہ انبیاء کی مقدس جماعت ہے جس کو ہم نے بڑے بڑے کمالات سے آراستہ کیا ہے، آپ تنہا ان کے سارے کمالات کے جامع ہو جائیے. سبحان اللہ. سبحان حسن اللہ. یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، سبحان اللہ. آپ کے خوبہ ہمادارن تو تنہا داری. سبحان اللہ. سبحان سارے انبیاء کے کمالات سے آپ جامع ہو جائیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نبی ایک قوم میں آیا، ایک زمانے میں آیا، ایک مزاج رکھنے والوں میں آیا، تو اس مزاج کے مطابق اسے کمال دیا گیا، اس زمانے کے مطابق اسے کمال دیا گیا. اور جب تو سارے عالم کے لیے آیا، ساری قوموں کے لیے آیا، سارے زمانے کے لیے آیا، تو سارے زمانے کے مناسب جو کمالات ہیں وہ تجھ میں ہونے چاہیے. سارے قوموں کے مناسب جو کمالات ہیں تیرے اندر ہونی چاہیے. سبحان اللہ. تو اے محبوب، ان کمالات تو ہدایت نام ہے ان کمالات نبویہ کی سبحان اللہ. جو رسول کی ذات کے ساتھ مخصوص. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول کے صفات کمالیہ کا نام ہدایت ہے. سبحان اللہ. تو ہم نے رسول کو جب بھیجا تو ہدایت کے ساتھ بھی، دین حق کے ساتھ صرف دین ہی نہیں دیا ہے بلکہ کمالات کا جامع بنا کر بھیجا ہے. اور جب رسول کے کمالات واضح ہو جائیں، اب کوئی مخالفت کرے، اب اگر کوئی مخالفت کرے، جب رسول کی سچائی واضح ہو جائے، امانت واضح ہو جائے، دیانت واضح ہو جائے، فضل و کمال واضح ہو جائے، جاہ و جلال واضح ہو جائے، جود و نمال واضح ہو جائے، ان کی سچائی اور صداقت و دیانت واضح ہو جائے، اب کوئی مخالفت کرے، نو واللہ ما تولا، نو واللہ ما تولا، ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے، ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اب سرکار کے فرائض نبوت میں دو چیز تھی، اپنے کو سمجھانا اور پھر دین کو سمجھانا. سبحان اللہ. اپنے کو سمجھانا یہ ہے ہدایت، اور دین کو سمجھانا یہ ہے اسلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. اپنے کو بھی سمجھانا ضروری اور دین کو بھی سمجھانا ضروری. تو سرکار کی ذمہ دو چیز تھی، اپنے کو بھی سمجھانا اور پھر بعد میں دین کو سمجھانا. تو سرکار نے اپنے کو 40 سال سمجھایا، اپنے کو 40 سال سمجھایا، دین کو صرف 23 سال سمجھایا، دین کو صرف 23 سال سمجھایا. اپنے لیے وقت اس لیے زیادہ لیا کہ جب تم انہی کو نہیں سمجھو گے تو دین کیا سمجھو گے، انہی کو نہیں سمجھو گے تو قرآن کیا سمجھو گے، انہی کو نہیں سمجھو گے تو ان کی ہدایتوں کو کیا سمجھو گے، انہی کو نہیں سمجھو گے تو لا الہ الا اللہ کو کیا سمجھو گے. پہلے رسول کو سمجھو. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ذات کے اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد الرسول اللہ بعد میں ہے، مگر معرفت کے لحاظ سے محمد الرسول اللہ پہلے ہے، لا الہ الا اللہ بعد میں ہے. ایمان کے لحاظ سے محمد الرسول اللہ پہلے ہے، لا الہ الا اللہ بعد میں ہے. ادھر سے چلو، سورج پہلے ہے، روشنی بعد میں ہے، چاند پہلے ہے، چاندنی بعد میں ہے. مگر تم بتاؤ، تمہیں پہلے چاند ملا یا چاندنی ملی؟ تمہیں پہلے سورج ملا کہ روشنی ملی؟ تو پہلے چاندنی سے رابطہ پیدا ہوا، تب جا کر چاند کی زیارت ہوئی. پہلے سورج کی روشنی میں آنا پڑا، پھر جا کے سورج کا پتہ چلا. تو ادھر سے چلو تو سورج پہلے ہے، روشنی بعد میں ہے. ادھر سے چلو تو روشنی پہلے ہے، سورج بعد میں ہے. اب تمہیں بتاؤ، ادھر سے آ رہے ہو یا ادھر سے جا رہے ہو؟ ادھر سے آ رہے ہو یا ادھر سے جا رہے ہو؟ اگر ادھر سے جا رہے ہو تو
جب ادھر سے جا رہے ہو تو محمد رسول اللہ پہلے، لا الہ الا اللہ بعد میں. مگر دوستو پھر وہیں پر یہ بات آ جاتی ہے جب محمد الرسول اللہ پہلے ہی تھا تو کلمہ بھی ایسی ہوتا تو کیا حرج تھا. محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ، بات ویسے ہی بنتی، مطلب وہی رہ جاتا. تو کلمے کی تصریح اگر ایسی ہوتی تو حرج کیا ہے. مگر دوستو میں کیا بتاؤں حرج کیا ہے. اس لیے جب یہ روایت میرے سامنے آئی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مجالس نبوت کے اندر کہ جب نور محمدی کو رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمانا چاہا تو ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، نور محمدی پیدا ہوا. نور محمدی نے عرض کیا لا الہ الا اللہ، جلوہ وحدت میں فنا ہو گیا. پھر رب نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، پھر نور محمدی پیدا ہو گیا. پھر نور محمدی نے عرض کیا لا الہ الا اللہ، جلوہ وحدت میں فنا ہوا. جب تک رب نے چاہا یہ سلسلہ جاری رہا. مختصر یہ ہے کہ رب ارشاد فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ اور نور محمدی یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ. اور قرآن کریم کے اندر بھی دیکھو قل هو اللہ احد، اے محبوب تم کہو اللہ ایک ہے. یہ تم کہو اللہ ایک ہے. جب تم یہ کہو گے تو لا الہ الا اللہ تمہارا ارشاد ہوگا، تمہاری ہدایت ہوگی، تمہاری دعوت ہوگی، تمہارا پیغام ہوگا، تمہارا کلام ہوگا. تم متکلم ہوگے، لا الہ الا اللہ تمہارا کلام ہوگا. تم مرشد ہوگے، لا الہ الا اللہ تمہارا ارشاد ہوگا. تم حاضر ہوگے، لا الہ الا اللہ تمہاری ہدایت ہوگی. تم داعی ہوگے، لا الہ الا اللہ تمہاری دعوت ہوگی. تو تم کہو لا الہ الا اللہ اور میں کہوں محمد الرسول اللہ، والذین معه اشداء علی الکفار. تو محمد الرسول اللہ میں کہوں لا الہ الا اللہ تم. تو لا الہ الا اللہ یہ کلام ہے رسول کا اور محمد الرسول اللہ یہ کلام ہے خدا کا. محمد الرسول اللہ یہ کلام ہے خدا کا. تو اب جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ سنت مصطفیٰ ادا کرتا ہے، اور جو محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ سنت کبریہ ادا کرتا ہے، وہ سنت کبریہ ادا کرتا ہے. آپ سمجھ میں آ گئی کرتی لا الہ الا اللہ پہلے اس لیے ہے کہ وہ سنت مصطفیٰ ہے اور محمد رسول اللہ اس لیے ہے کہ وہ سنت کبریہ ہے. جب تک تجھے سنت مصطفیٰ نصیب نہیں ہوگی سنت کبریہ بھی نصیب نہیں ہوگی. پہلے نبی کی سنت پہ چل، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور ایک بات اور اس سے ہٹ کر کے آپ سوچیں تو وہ بات بھی سمجھ آتی کہ ٹھیک ہے کہنے کو تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ، مگر یہ کلمہ رب نے پسند نہیں فرمایا، حبیب نے ایسا ارشاد نہیں کیا، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اچھا یہ بتاؤ اگر یوں ہوتے محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ، تو لفظ محمد اور لفظ اللہ میں فاصلہ ہوتا کہ نہیں؟ لکھو محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ، تو لفظ محمد اور لفظ اللہ میں فاصلہ ہوتا کہ نہیں؟ خدا یہ فاصلہ پسند نہیں کرنا چاہتا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جہاں لفظ اللہ ختم ہو وہیں سے لفظ محمد شروع ہو، وہیں سے لفظ محمد شروع ہو. جب لفظوں کی جدائی برداشت نہیں ہے تو ذات کب جدا ہوگی؟ یہ ہے ہدایت. تو نبی نے اپنے کو 40 سال سے، حالانکہ لوگ غلط فہمی پڑ گئے، 40 سال نبی کی خاموشی کا مطلب کچھ اور لے لیا، اور لے لیا. 40 سال بعد نبوت ملی، 40 سال کے بعد ملی. اور پوچھو بھائی کیا دلیل؟ اگر پہلے ملی ہوتی تو دعوت بھی شروع ہو جاتی. یہ دلیل ہے، پہلے ملی ہوتی تو دعوت شروع ہوتی. نبی کی خاموشی بتا رہی کہ نبوت 40 سال کے بعد ملی. یہ اس نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس نے یہ کہا کہ مجھے نبوت تو حضرت آدم سے پہلے مل گئی. کن تو نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا
جب آدم آبو گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. کن تو نبیوں آدم لمنجلد فی طینتہ، میں اس وقت نبی تھا حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. جب پوچھا گیا تھا سرکار سے متی وجبت لک النبوۃ، اے محبوب آپ کو نبوت کب لازم ہو گئی، کب لازم ہو گئی؟ تو سرکار نے کہا آدم بین الروح والجسد، ترمذی شریف کی حدیث، آدم روح و جسد میں تھے، نبوت لازم. ابھی لازم کا لطف آپ نے نہیں اٹھایا. لازم، سورج کے لیے روشنی لازم، چاند کے لیے چاندنی لازم، دریا کے لیے روانی لازم، آبشار کے لیے نغمے لازم، پھول کے لیے مہک لازم، موتی کے لیے چمک لازم، آگ کے لیے حرارت لازم. تو جو چیز لازم ہے اس کی شان یہ ہوتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ چاند ہو چاندنی نہ ہو، سورج ہو روشنی نہ ہو، دریا ہو روانی نہ ہو، آبشار ہو نغمے نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. نور مصطفیٰ ہو نبوت نہ ہو، نور مصطفیٰ ہو اور نبوت نہ ہو. لازم لازم. اس نبی کے بارے میں یہ فیصلہ 40 سال بعد ملی. اور دلیل کیا ہے کہ اگر پہلے ملے ہوتی تو دعوت کیوں نہیں؟ دعوت ذرا سوچو، 40 سال کے بعد رسول دعوت کے لائق ہوئے اور یہ 15 ہی سال سے ہو جاتے. 10 سال کا بھی ہو گیا، 15 سال والا بھی ہو گیا، 20 سال، اور رسول کے لیے پابندی 40 سال سے پہلے دعوت نہیں. دیکھو اچھا، 40 سال کے بعد جب رسول نے دعوت دی اس کا نتیجہ فوری کیا برآمد ہوا؟ ادھر سرکار کی دعوت شروع ہوئی، ادھر کفار کی عداوت شروع ہوئی. سبحان اللہ. گھر کے ایک فردی نے کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا، گھر کے ایک فردی نے کہہ دیا تھا تبت لکا سائر اليوم لہذا جمعتنا. اللہ کے رسول نے جو اپنے قوم کو جمع کیا تھا تو پہلے امتحان بھی لیا تھا. جمع کرنے کے بعد فوراً پیغام نہیں سنایا، پوچھا مجھ کو کیسا سمجھتے ہیں؟ 40 سال کا سبق یاد ہے کہ نہیں؟ جو میں نے 40 سال سمجھایا وہ یاد ہے کہ نہیں؟ بہت یاد کیے ہوئے تھے کہ ہاں آپ امین ہیں، سچے. پھر نبی نے ایک بات اور پوچھی کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہیں تباہ کر دینا چاہتا ہے، میرے کہنے سے مانو گے؟ سبوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کو بھی جھوٹ نہیں بولے، آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے. سبحان اللہ. نبی نے جو کچھ سمجھایا یہ اتنا سمجھ چکے. اب نبی کے سارے ارشاد کا حاصل اتنا تھا کہ جب میرے کہنے سے بے دیکھے لشکر کو تم مان رہے ہو تو میرے ہی کہنے سے بے دیکھے خدا کو مان جاؤ. بس یہ مقصد تھا، خلاصہ تھا پوری ہدایت کا. کتنی بات تھی، صاف تھی. کیا مان گئے؟ 40 سال تک امین کہا، 40 سال تک صادق کہا، 40 سال کی زندگی میں حکم بناتے رہے، 40 سال سے دیانت کا پرچم لہراتے رہے، اعتماد کرتے رہے، بھروسہ کرتے رہے، مانتے رہے، اور دعوت شروع ہوتے ہی عداوت شروع. دعوت شروع ہوتے ہی عداوت شروع. اتنے سقی القلب لوگ، جاننے پہچاننے کے بعد یہ کیفیت. اب تم انصاف سے بتاؤ، اگر رسول شروع ہی سے دعوت شروع کر دیتے، شروع ہی سے دعوت شروع کر دیتے تو کیا عداوت نہ ہوتی؟ 40 سال کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عداوت شروع سے اگر دعوت شروع کرتے تو کیا عداوت نہ ہوتی؟ ابتدائی سے عداوت بھی شروع ہو جاتی تو خدا کو منظور تھا اے محبوب خاموش رہو، ابھی اپنے کو انہیں سمجھاؤ، یہ تمہیں سچا کہیں، امیر کہیں، حکم والا کہیں، دیانت والا کہیں. جب 40 سال تک یہ تمہیں سچا
خود بے ایمان ہو جائیں گے تو مجھے بعد میں سمجھانا، اپنے کو 40 سال سمجھانے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ اگر پہلے ہی نبوت مل گئی تھی تو یہ 40 سال کے بعد کیا ملا؟ 40 سال کے بعد جو چیز ملی اس کا نام نبوت نہیں ہے. منصب نبوت تو حضرت آدم سے پہلے ہی مل گیا تھا. 40 سال کے بعد رسالت ملی، 40 سال کے بعد دعوت کا حکم ملا، 40 سال کے بعد کتاب ملی. تو رسالت حضرت عیسیٰ کے بعد، نبوت حضرت آدم سے پہلے. اسی لیے تمہیں کہا کرتا ہوں کہ سارے انبیاء آپ ہی کی نبوت اور رسالت کے بیچ میں آپ کی نیابت کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، آپ کی نیابت کا، آپ کی خلافت کا فریضہ ادا کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نبی نے اپنے کو 40 سال تک سمجھایا. اب رسول کے اوصاف اور کمالات، دیانت و امانت کے واضح ہو جانے کے بعد اب اگر کوئی مخالفت کرتا ہے، اب اگر کوئی مخالفت کرتا ہے اور مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کے چلتا ہے، اچھا تو کیا یہ مخالفت اور چیز ہے اور راستے سے ہٹ کے چلنا کوئی اور چیز ہے؟ راستے سے ہٹ کے چلنا ہی مخالفت، یعنی اللہ کے رسول کی ذات سے تعلق جو مسلمانوں کے نظریات و خیالات اور پھر مسلمانوں کے جو اعمال و افعال ہیں اس سے اگر آپ کے اعمال و افعال الگ ان نظریات سے کے سوا آپ کے نظریات، تو آپ ہٹ کے چلے. نوالذی ما تولا، اس مقام پر ایک خاص نقطے کی طرف اور آپ کی توجہ لے چلوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ مسلمانوں کے راستے کی کا جو ذکر ہے اس کی خصوصیت کیا ہے، یہ سبیل مومنین جو ہے کیا. آپ لوگ سب اپنے کو کیا کہتے ہیں؟ سنی کہتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی غور کیا کہ آپ اپنے کو سنی کیوں کہتے ہیں؟ یہ اہل سنت کہتے ہیں نا اپنے کو، اہل سنت. تو اپنا نام آپ نے اہل سنت کیوں رکھا؟ تقریر بہت سنتے ہیں، آپ کو بھی بولنا پڑے گا کہ اپنے کو آپ اہل سنت کیوں کہتے ہیں. ہو سکتا ہے دیکھو سنت کا لفظ مختلف مقامات پر بولا جاتا، یہاں علماء بھی ہیں، مدرسین ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو سنت کا لفظ کہاں بولتے ہیں؟ کتاب و سنت، یہ کتاب ہے، یہ سنت، کتاب و سنت کا لفظ بولتے ہیں. تو اگر آپ اس لیے اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں کہ کتاب کے مقابلے میں جو سنت ہے اس کے آپ حامل ہیں، اس لیے آپ اہل سنت ہیں، تو پھر آپ نے کو اہل سنت کیوں کہتے ہیں؟ کیا کتاب کے ماننے والے آپ نہیں ہیں؟ جیسے آپ سنت کو مانتے ہیں، کتاب و سنت کے مقابلے میں جیسے سنت کو مانتے ہیں، اگر اس ماننے سے آپ اہل سنت ہیں تو کتاب کے ماننے سے آپ اہل کتاب بھی ہوئے، تو اپنے کو اہل کتاب کیوں نہیں کہتے؟ ایک ہی لفظ تو بولنا ہے نا، چاہے سنت کے ساتھ لگاؤ چاہے کتاب کے ساتھ لگاؤ. یہ اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں، اہل کتاب کیوں نہیں کہتے؟ اب دوسری بات، سنت کا لفظ ایک جگہ اور بولا جاتا، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ نفل ہے، یہ سنت ہے، بولتے ہیں کہ جو کوئی چیز نماز میں فرض اتنا ہے، سنت اتنا ہے، مستحب اتنا ہے، اس والے بات بولتا ہے. تو اگر اس لفظ کے جواب سے کہ چونکہ ہم اس سنت سے کرنے والے اس لیے اہل سنت، تو آپ فرض بھی پڑھنے والے، نفل بھی پڑھنے والے، مستحب بھی پڑھنے والے، واجب بھی پڑھنے والے، تو اپنے کو اہل فرض کیوں نہیں کہتے؟ اہل مستحب، اہل نفل، اہل واجب، یہ اہل سنت ہی کیوں؟ یہ اہل سنت تو معلوم ہو کہ اس سنت کے حساب سے تو ہم اہل فرض بھی ہیں، اہل نفل بھی ہیں، سب کچھ. یہ اہل سنت کیوں؟ دراصل ہم اپنے کو اہل سنت کس لیے کہتے ہیں؟ سنت کے معنی راستہ،
صالحین کے چلنے والے، طریقے مسلوک مومنین صالحین، صالحین جس راستے پر چلے ہم اس راستے والے ہیں، اس لیے ہے اہل سنت۔ تو سنت مومنین صالحین پر ہم چلتے ہیں، اسی لیے ہم ہیں اہل سنت۔ اسی لیے جو مومنین صالحین کے راستے سے ہٹ گئے وہی ہے اہل بدعت، وہی ہے اہل بدعت، ہم ہیں اہل سنت۔ بنے ہوئے راستے پر چلنے والے، ہم راستہ بناتے نہیں، بنا ہوا چلتے۔ ایک بات بتاؤ، تمہیں آج احمد آباد جانا پڑے، آج ہی سے راستہ بناؤ گے؟ رہ جاؤ گے یہیں پر۔ بنے ہوئے راستے پر چلو، پہنچ جاؤ گے۔ جو چلا پہنچا، جو چلا پہنچا۔ تو شریعت کے 4 راستے بنے ہوئے، ایک حنفی، ایک شافعی، ایک مالکی، ایک حنبلی، اور ان چاروں راستوں پر چلنے والے اقطاب، اغواس، اوتاد، ابدال، صالحین، خواجگان اس میں چلے اور چل کے پہنچ بھی گئے، چل کے پہنچ بھی گئے۔ تو تجربہ کیا ہوا راستہ چھوڑ کر دوسروں کے بنے ہوئے راستے پہ جا کے اپنے کو ہلاک کیوں کر رہے ہو؟ دوسروں کے بنے ہوئے راستے پر جو راستہ بن چکا ہے، ہمیں شریعت کے بھی راستے بن چکے، طریقت کے بھی راستے بن چکے۔ طریقت کی شاعرہ ہیں یہ قادری، چشتی، نقش بندی، سہروردی، کیسی کیسی شاہراہیں ہیں، اور بہت سارے سلسلے انہی راستوں سے آ کر کے ملتے ہیں، اور یہاں پر بھی چلنے والے پہنچ گئے۔ ہمارے راستے بنے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، راستہ بنانے والے اور ہوتے ہیں، چلنے والے اور ہوتے ہیں۔ یہ بڑی غلطی ہے کہ چلنے والے کو بنانے والا بتایا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ دیکھو، جو راستہ بناتا ہے وہ بھی تو اس راستے پہ چلتا ہے، وہ بھی اس راستے پہ چلتا ہے، اور دوسرے بھی چلنے والے چلتے ہیں، مگر بنانے والا جب چلے گا، بنانے والا جو چلتا ہے وہ راستہ وہی ہے، مگر اسے مجتہد کہیں گے، اور جو پیچھے جانے والے ہیں انہیں مقلد کہیں گے۔ بنانے والا اور ہوتے ہیں، چلنے والے اور ہوا کرتے ہیں۔ تو راستہ نیا مت بناؤ، بنے ہوئے راستے پر جو چلے وہ ہے اہل سنت۔ اچھا، لطف کی بات یہ ہے کہ چند الفاظ اور ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم اہل قرآن کیوں نہ اپنے کو کہیں؟ اہل قرآن جانتے کون ہوگا؟ اہل قرآن اگر کہنے کے مستحق اگر کوئی ہے تو وہ ہے جو پورے قرآن کو اچھی طرح سمجھتا، اس کے اسرار و رموز، اس کے ظاہر و باطن سے اچھی طرح جو واقف ہے، اس کو حق ہے جو اپنے کو اہل قرآن کہے۔ اور یہ حق دنیا میں کسی کو بھی حاصل نہیں۔ پورے قرآن کے سمجھنے کی ذمہ داری تو خود حضرت جبرائیل کو بھی نہیں، فرشتوں کو بھی نہیں، ملائکہ مقربین کو بھی نہیں۔ اور کوئی اگر دعویٰ کرے تو آئے سمجھائے کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے، کاف یا صاد کا مطلب کیا ہے، حامیم عین سین قاف کا مطلب کیا ہے، اس کے اندر کیا راز چھپا ہوا ہے۔ جب کاف یا عین صاد لے کر حضرت جبریل نازل ہوئے تھے تو رسول کے کہتے ہیں کاف، سرکار نے کہا علم تو میں نے جان لیا، ہاں علم تو میں نے جان لیا، یا علم تو میں نے جان لیا، عین علم تو میں نے جان لیا، صاد علم تو میں نے جان لیا۔ اور لانے والا کہتا ہے میں نے نہیں سمجھا، میں نے نہیں سمجھا۔ اچھا ہوا جو اس طرح کے حروف آ گئے تاکہ لوگ سمجھے کہ حضرت جبریل پڑھانے نہیں آتے، پہنچانے آتے ہیں۔ پہنچانا ہو رہا ہے، سمجھانا ہو رہا ہے، پہنچانا ہو رہا ہے، سمجھانا ہو رہا ہے۔ وہ سمجھانے آتے ہیں، پڑھانے نہیں آتے۔ تو جب وہ نہیں بتا سکے تو کوئی کیا بتا سکے گا؟ تو اس معنی کر کے صرف تنہا رسول کی ذات ہے جو اپنے کو اہل قرآن کہے، صرف تنہا رسول کی ذات ہے جو اپنے کو قرآن والا ہے۔ تمہیں کیا حق ہے؟ تمہیں کیا حق ہے؟ پہلے متشابہات کا معنی تو بتاؤ، ذرا مقطعات کی تشریح تو کرو۔ قرآن تم پر نازل نہیں ہوا ہے، تمہیں
سیدنا مولانا محمد کما سے تو کرتا بین تو چل رہا ہے. ایسے ہی آپ اپنے کو اہل حدیث کہنا چاہیں تو اس کے لیے بھی کم سے کم جتنی حدیثیں ہیں سب یاد ہونی چاہیے. اس کے سارے معانی کچھ نہیں تو کم سے کم احکام و مسائل سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں اور پھر اس سے مسائل کے استخراج استنباط کی طاقت بھی ہونی چاہیے. تب کہیں جا کر تم اپنے کو اہل حدیث کہہ سکتے ہو. ایسا کہنے والے مجتہد کے سوا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا. ایسی بولی تو وہی بول سکتا ہے جو کہ اپنے کو اہل حدیث کہے. مگر یہ جو پیچھے چلنے والے ہیں یہ تو حدیث کی کتاب کو اٹھانے کی بھی سکت نہیں رکھتے. یہ اہل حدیث کہاں ہو گئے. بات آئی تو اب اسی لیے ہم بہت محتاط ہیں. نہ اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں نہ اپنے کو اہل حدیث کے. ہم کہتے ہیں اہل سنت. ہم تو سنت میں چلنے والے ہیں. ہم تو سنت پر چلنے والے ہیں. ہم ہیں اہل سنت. اچھا ایک دوسرا گوشہ میں آپ کے سامنے لے جاؤں. دوسرا گوشہ کوئی چیز کسی پر فرض کب ہوتی. نماز کا فرض بالغ ہونے کے بعد. فرض کیا چیز تھی اور کب تک فرض رہے گی. جب تک زندہ. مرتے ہی فرض رہے. 12 سال کا کوئی چیز فرض ہوئی 20 سال پہ وہ مر گیا تو اس کا فرض 8 ہی سال کا رہا. نہ مرنے کے بعد کچھ فرض اور نہ بالغ ہونے سے پہلے کچھ فرض. زکات کس پر فرض ہے. جو صاحب نصاب. جو صاحب نصاب نہیں تو فرض نہیں. حج کس پر فرض ہے. جو صاحب استطاعت ہو. تو فرض کی ایک عمر ہے نا. بالغ ہونے کے بعد مرنے تک. اب یہ نہیں کہہ سکتا کس کا فرض کتنی عمر کا ہے. وہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ 8 سال والا فرض تھا یہ 10 سال والا فرض تھا. تو معلوم ہوا فرض والے بالغ ہونے سے پہلے کچھ نہیں. نہ وہ فرض والے ہیں نہ واجب والے ہیں. اور مرنے کے بعد بھی کچھ نہیں. نہ فرض والے ہیں نہ واجب والے ہیں. مگر سنت پیدا ہونا سنت. اذان و اقامت سنت. عقیقہ سنت. ختنہ سنت. تمام اچھی تعلیم و تربیت سنت. اچھا نام رکھنا سنت. اور اس کے بعد وفات ہوئی نہلانا سنت. کفنانا سنت. کاندھے پہ لے کے جانا سنت. قبر میں اتارنا سنت. حشر میں اٹھنا سنت. جنت میں جانا سنت. جنت میں ہمیشہ رہنا سنت. اور ہم ہیں اہل سنت. اہل سنت. اچھا اور اس کے بعد اسی لیے اگر ہم اپنے کو اہل فرض کہنا شروع کریں تو بالغ ہونے سے پہلے ہم کچھ نہیں. مرنے کے بعد ہم کچھ نہیں. اور ہم تو وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوئے اہل سنت. مرے تو اہل سنت. قبر میں اہل سنت. حشر تک اہل سنت. دیکھا آپ نے یہ ہے اہل سنت. میں خاص بات یہ توجہ دلا دوں کہ آپ کو سنت کی اہمیت کا اور پتہ چلے گا. خاص ایک کتاب مجھ نے دیکھی تھی بہت پہلے. پرانی بات ہے. حیدرآباد سے نکلتی ہے. اب پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں. رسالہ تھا. اس کا نام تو تھا الحق. جب میں نے پڑھا تو نکلا الباطل. اس میں ایک عجیب بات تھی. بات یہ تھی کہ معراج کی رات نماز پڑھنا بھی بدعت تھا. قرآن کریم کی تلاوت بھی بدعت. یعنی معراج کی رات خدا کی عبادت بھی نہیں کر سکتا. یہ سب بدعت. میں سوچ میں پڑ گیا کہ بھئی عبادت کرنے میں کیا ہے. کوئی پابندی تو ہے نہیں کہ فلاں وقت نماز پڑھو نہ پڑھو. کچھ اوقات ہیں
मकरूह इसमें रोका गया, उसके साथ किसी वक्त कोई भी पढ़ सकता। मगर ये मेराज की रात में ये क्यों सख्ती करते कि ऐसा ना हो? तो बात समझ है कि बात ये है कि इस नमाज, इस तिलावत से रसूल की याद आती है, रसूल की याद आती है, इसलिए ये बात खल रही है। कोई पूछेगा भी आज तू क्यों जाग रहा, ये क्यों तिलावत पे तिलावत किए जा रहा, ये क्यों नफल पर नफल पढ़े जा रहा? आपके आज रसूल की मेराज की रात है, आज मुबारक रात है, आज बरकत वाली रात है। तो वो काम मत करो जिससे रसूल याद आए। कोशिश ये है कि रसूल याद आते हैं, वो नहीं होना चाहिए। मैं सोचने लगा कि रसूल को भुलाया कैसे जा सकता। कोई शक नहीं, इंसाफ से बताओ आप सब, मुझे यही उम्मीद है कि आप सब नमाज पढ़ के आए, इशा की नमाज पढ़ के आए। अब मुझे इस तरह से तरतीब बता दीजिए कि क्या क्या आपने पढ़ा। पहले 4 रकात आपने सुन्नत पढ़ी, फिर 4 रकात फर्ज पढ़ी, उसके बाद 2 रकात सुन्नत, फिर 2 नफल, फिर 3 वितर, फिर 2 नफल, कुल कितनी 17 रकातें पढ़ी ना। इसमें फर्ज कितनी 4, फर्ज 4, सुन्नत 17। सुन्नत प्रोग्राम तो ये बनाया जा रहा है कि रसूल की याद ना आए तो खुदा वाली तो 4 पढ़ के आया है, रसूल वाली 13 पढ़ के आया है, रसूल वाली 13 पढ़ के आया है। ऐसे रसूल को तुम कैसे फरामोश कर सकोगे? और फिर फजर में पहले रसूल वाली, फिर खुदा वाले, और ज़ोहर में पहले भी रसूल वाली, बाद में भी रसूल वाली। चाहे सुन्नते वाजिबा हो, चाहे सुन्नते नाफिला हो, चाहे सुन्नते मुवक्कदा हो, चाहे सुन्नते गैर मुवक्कदा, सब सुन्नत। देखा आपने? और असर में पहले रसूल वाली, फिर खुदा वाली, और मगरिब में अगर 3 खुदा वाली तो 4 रसूल वाली। ऐसे रसूल को फरामोश कर सकोगे? क्या इन्हें भुलाया जा सकता है? मगर सुनो, अब कुछ लोग सुन्नत की अहमियत को कम करने के लिए ये कहने लगे हैं, नज्द से ये आवाज उठ रही है, कुछ दिमाग में ये बात आ रही कि सुन्नत जरूरी नहीं, जो फर्ज है बस उतना ही। अभी यूं ही बोले सुन्नत जरूरी नहीं, हो सकता बाद में कुछ और भी बोले, मगर अभी ऐसा नहीं है। ये सुन्नत जरूरी नहीं, और दलील क्या? अगर जरूरी होता तो खुदा फर्ज कर देता। अगर इसका पढ़ना खुदा की बारगाह की रसाई के लिए जरूरी था तो खुदा फर्ज कर देता। अब जब खुदा ने फर्ज नहीं किया है तो हम क्यों अपने ऊपर फर्ज कर ले? हम क्यों इस पर जरूरी हो तुम समझ रहे? इसीलिए आप देखते होंगे जो हाजी साहबान जाते हैं ना, वहाँ बड़ी जमात आपको मिलती है, फर्ज पढ़कर ऐसा भागते हैं लोग, ऐसा भागते जैसे पकड़ करके लाए गए। ना अव्वल सुन्नत पढ़ते हैं ना आखिर, बेचारे सिर्फ हिंदुस्तानी पाकिस्तानी हैं जो अव्वल आखिर सब सुन्नत पढ़ते हैं, मगर वहां वाले तो ऐसा भागते जिसे पकड़ के लाए गए। सुन्नत की अहमियत इस तरह कम की जा रही है। मगर मैं पूछता हूँ, छोड़ दो सुन्नतों को अगर तुम्हारी बदनसीबी यहाँ तक पहुंचाई है, मगर मुझे बताओ फर्ज तो पढ़ोगे, फर्ज पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? अब उलमा से पूछो इस फर्ज में कितना फर्ज है, इस फर्ज में कितना फर्ज है, ये उलमा से पूछो। ये नमाज फर्ज है ना, तो हनफी फिक़ह के नजर में, फिक़ह हनफी की रोशनी में नमाज में सिर्फ 7 फर्ज हैं। याद रखो 7 फर्ज। पहले फर्ज का नाम है तहरीमा, तहरीमा, फिर कयाम, कयाम फिर तहरीमा, 2 फर्ज हुआ। क़िराअत, सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज नहीं है, सिर्फ क़िराअत, कोई भी आयत पढ़ो तो क़िराअत फर्ज है। 3 फर्ज। रुकू फर्ज, रुकू में तस्बीह फर्ज नहीं है, खड़े होकर सूरह फातिहा फर्ज नहीं है, और उसके बाद सजदा फर्ज है, आखिरी बैठक फर्ज है, और फिर खुरूज के सुनिए
बिलखत निकल जाना फर्ज। 7 फर्ज है ना। अब सुन्नत वाली नमाज न पढ़ना वरना रसूल याद आएंगे। सारी सुन्नतों को निकाल दो, अब सिर्फ फर्ज वाली पढ़ो, रसूल याद ना आए। अब सिर्फ फर्ज वाली पढ़ो, सुन्नत पढ़ोगे तो रसूल याद आएंगे। रुकू में जाओ, ठहरना नहीं, ठहरना सुन्नत, जल्दी से खड़े हो जाओ। तादील अरकान सुन्नत, ठहरना नहीं, फौरन कुछ पढ़े बगैर जाओ, खड़े हो जाओ, फौरन सजदे में, फौरन उठो। अगर ठहरे तो सुन्नत, जरा भी कुछ पढ़ा तो सुन्नत, तेजी के साथ उठो बैठो, उठो बैठो। तुम्हारा फर्ज अदा हो रहा, लोग समझ रहे वर्जिश हो रही है, कसरत हो रही है। मगर कोई बदनसीबी है कि चलो जी जब फर्ज इतना ही है तो इतना ही सही, सुन्नत नहीं पढ़ना है, रसूल याद आएंगे। अच्छा चलो इतना ही सही, तो मुझे ये बताओ, कयाम तो फर्ज है, वो तो करोगे ना, रुकू तो फर्ज है, वो तो करोगे, सजदा फर्ज है, वो भी करोगे, बैठना भी फर्ज है, ये भी करोगे। मगर मुझे ये बताओ, ये कयाम खुदा ने किया था या रसूल ने? ये रुकू खुदा का है या रसूल का? ये सजदा खुदा का है या रसूल का? ये बैठना खुदा का है या रसूल का? बोलो, ये कयाम भी सुन्नत है, ये रुकू भी सुन्नत है, ये सजदा भी सुन्नत है, ये बैठना भी सुन्नत है। खुदा ने नबी की सुन्नत को अपना फर्ज इसलिए बनाया है कि नबी की याद मिटाई न जा सके, नबी की याद मिटाई न जा सके। तो ये सब सुन्नत है और हम अहले सुन्नत, ये सब सुन्नत और हम अहले सुन्नत। सारी इबादतों का रास्ता क्या है? एक बात हम आपको बता दें, हम हमारी दलील जो एक उम्मती की दलील सिर्फ नबी का कौलो फेल। हमारी दलील कुरान नहीं, बड़ी गलती लोग करते हैं। हम उम्मती की दलील कुरान नहीं है, कुरान तो नबी की दलील है। कुरान जो है नबी की दलील है और हमारे लिए सिर्फ नबी का कौल दलील है, नबी का फेल दलील है। नबी जो कहेंगे हम करेंगे, हम ये नहीं देखते कुरान क्या कहता। नबी जो कहेंगे वो हम करेंगे, हमारी दलील नबी है। सहाबा ने यही समझा, जब नबी ने एक शख्स को 2 रकात 2 नमाजों पर इस्लाम कबूल किया तो उसने कोई हुज्जत नहीं की कि कुरान में 5 वक्त की बात है। जब नबी ने एक शख्स के शहादत का निसाब बना दिया तो किसी ने एतराज नहीं किया कि कुरान में तो 2 शाहिदों की जरूरत बताई जाती है। जब नबी ने साहिबे कफारा ही को उसका कफारा खिला दिया, किसी ने एतराज नहीं किया कि कुरान का कानून तो कुछ और है। वो जानते थे कुरान नबी की दलील है, हम तो नबी हमारी दलील है, नबी हमारी दलील है। जो कहते ये जाएंगे हम करते जाएंगे, हम नहीं देखेंगे कि कुरान में क्या है। कुरान हम पे नाजिल नहीं हुआ है, कुरान इन पर नाजिल हुआ है और जब इन पर नाजिल हुआ तो ये कुरान को दलील के तौर पर पेश करेंगे। मगर उम्मती जो है नबी के कौलो फेल को दलील के तौर पर पेश करेगा। एक बात मैं साफ बता दूं, अगर कुरान में कोई हुक्म हो उसके खिलाफ रसूल किसी को हुक्म दे और वो रसूल की जुबान से अपने कान से सुने तो उस पर रसूल की बात मानना फर्ज है, कुरान की बात मानना नहीं फर्ज है। नबी की बात मानना फर्ज है, कुरान की बात नहीं मानना फर्ज, इसलिए कि कुरान उनकी दलील है। खुदा ने क्या क्या उन्हें अख्तियार दिया वो जाने, कुरान जाने। ऐसे ही फुरूई, ये तो उसूली बातों की बात किया, उसूली अकायद और नजरियात की बात, मगर जो फुरूई मसाइल हैं जो मुज्तहिदीन ने निकाले हैं उसमें मुकल्लिद की दलील सिर्फ कौले मुज्तहिद है। जो लोग कुरान और हदीस से मसाइल पर इस्तिदलाल करते हैं, जो मुकल्लिद वो सही रास्ते पर नहीं है। सही रास्ते पर वो है जो कौले मुज्तहिद पेश करे। कौले मुज्तहिद हमारी दलील है। और या तो फिर तुम भी मुज्तहिद बन जाओ, तो फिर जाओ कुरान और सुन्नत से लाओ। और अगर तुम मुकल्लिद हो तो पहले मसले में देखो कि हमारे मुज्तहिद का करना क्या है।
اور اگر ہم کچھ استخراج بھی کریں گے تو اپنے مجتہد کے بنائے ہوئے اصول و قاعدے ضابطے کی روشنی میں کریں گے. خیر یہ ایک بات ہے. تو ہم تو صرف سنت پر عمل کرنے والے، ہم ہیں اہل سنت. اور یہ بات اچھی بات ہے کہ ہمیں قرآن کی بارگاہ میں حاضر نہیں کیا گیا، ہمیں قرآن کے پیچھے نہیں چلایا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن کی اتباع کرو. نبی نے کہا میری اتباع کرو، میری اتباع کرو. اور قرآن کے اندر جب بات بھی ہم کو چلایا بھی گیا تو کہتے آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے. دیکھیے یہ نہیں کہا کہ آمنو کما فی القرآن، ایمان لاؤ جیسا قرآن میں نہیں کہا. ایسا اگر کہا ہوتا بڑی مشکل میں آپ پھنس جاتے. اس لیے کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے سمجھنے کے لیے صدیق اکبر محتاج ہے رسول عربی کے، فاروق اعظم محتاج ہے رسول عربی کے، علی مولائے کائنات محتاج ہے رسول عربی کے، عثمان غنی محتاج ہے رسول عربی کے. قرآن ایسی کتاب ہے کہ یہ عرب کے فصحاء بلغاء اس کو سمجھنے کے لیے محتاج ہیں رسول عربی کے. تو جب وہ محتاج ہیں تو ان چہلائے عجم یہ کہاں سے عمل والے ہو گئے. یہ قرآن کو کتنی آسانی سے سمجھنے لگے، ذرا سا آپ دیکھیں. اسی لیے ہم پر وہ بوجھ نہیں ڈالا گیا جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں. اللہ ایسی تکلیف نہیں دیتا جو تمہاری طاقت اور تمہاری استطاعت سے باہر ہو. اگر یہ کہا جاتا آمنو کما فی القرآن تو قرآن تو ایک ہوتا نا، سمجھنے والے کتنے؟ ہر ایک کا دماغ الگ، خواہش الگ، آرزو الگ. بغل میں لغت کی کتاب دبا دبا کے لوگ آتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے، اور اس کے بعد مل جاتی ہے ایک آیت کریمہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. صلاۃ کے معنی کیا؟ دیکھو صلاۃ کے معنی کیا؟ قاموس نکالا. صلاۃ کے معنی طلب رحمت. ہاں سمجھ میں آ گئی بات. اقیم الصلاۃ صرف دعا کر لیا کرو، ہم مسجد بنانے کی ضرورت ہی نہیں، گھر بیٹھو دعا کر لو. دوسرے صاحب ہے لسان العرب میں کیا ہے؟ صلاۃ کے معنی بانس میں تیل لگا کے سیدھا کرنا. اقیم الصلاۃ، بانس میں تیل لگا کے سیدھا کیا کرو. منتہی العرب کے اندر کیا معنی ہے؟ اقیم الصلاۃ، کمر پہ ہاتھ رکھ کے گھومو. سوچو اتنا نبی نے سمجھایا، پھر صحابہ نے سمجھایا، پھر اہل بیت نے سمجھایا، پھر اولیاء کاملین اور صالحین نے سمجھایا. اتنا سمجھانے پر تو 73 ہو گئے. اگر کوئی نہ سمجھاتا تو کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی نہ سمجھاتا ہر گھر سے ایک فرقہ نکلتا، ہر دماغ سے ایک مذہب نکلتا. اسی لیے تمہیں قرآن کے پاس نہیں آمنو کما آمن الناس، تمہاری اپنے پر بھروسہ نہیں کیا گیا. جیسا لوگ ایمان لائے لوگوں کے پیچھے چلو، قرآن کے پیچھے نہیں، قرآن کے سچے سمجھنے والوں کے پیچھے. لوگوں کے پیچھے چلو کتنا آسان ہے. یہ دین اسلام سبھی کا دین ہے نا، جاہلوں کا بھی، عالموں کا بھی، بے وقوفوں کا بھی، عقل مندوں کا بھی، سبھی کا دین ہے نا. تو ایسا قانون یہ دے جو سب کے کام آئے. اگر سمجھنے کی بات ہوگی تو ناسمجھ کیسے سمجھے گا، جاہل کیسے سمجھے گا؟ تو سب پر سمجھنا فرض نہیں، اور پیچھے چلنا یہ سب کے لیے آسان. سمجھنا مشکل، پیچھے چلنا آسان. بڑی آسان مثال سے میں اس کو سمجھاتا ہوں. آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی یہاں سے احمد آباد کا راستہ کیا، اور میں آپ کے دماغ پر بھروسہ کروں
بھئی ایسا ہے کہ یہاں سے آپ جائیے اور پھر رائٹ گھوم جائیے، پھر اسٹیئر چلیے، پھر لیفٹ، پھر آگے، پھر گھوم جائیے لیفٹ، پھر رائٹ۔ اب اس طرح سے ہم نے خوب سمجھایا، آپ سمجھ پائے کہ نہیں سمجھ پائے؟ جہاں رائٹ جانا تھا وہاں لیفٹ چلے گئے اور گھومتے رہے، ولن کا چکر لگاتے رہے، احمد آباد کے چکر میں ولن کا چکر لگاتے رہے، نہیں پہنچے نا۔ اور ایک طریقہ یہ تھا کہ جب آپ نے ہم سے یہ کہا تھا کہ ہمیں احمد آباد جانا تھا، ہم کیسے جائیں؟ ہم نے کہا دیکھیں وہ ایک صاحب جا رہے ہیں نا، وہ احمد آباد ہی کے رہنے والے ہیں، تو ان کے پیچھے چلے جاؤ، آمنو کما آمن الناس، بس پیچھے چلے جاؤ، نہ دایاں دیکھو نہ بایاں، وہ جدھر مڑے تو مڑ جاؤ، وہ جدھر چلے تو چلا، چل پایا، پیچھے چل، پیچھے چل۔ دوسرا آیا، میں نے اس کے پیچھے لگا دیا، تو اس کے پیچھے جا، تو اس کے پیچھے جا۔ کہا یہ تو خود نہیں جانتا، نہیں جانتا مگر جاننے والے کے پیچھے جا رہا ہے، جاننے والے کے پیچھے جا رہا ہے، اس کے پیچھے تو ہو جا۔ تو تیسرے کو میں نے دوسرے کے پیچھے لگایا، چوتھے کو تیسرے کے پیچھے لگایا، پانچویں کو چوتھے کے پیچھے لگایا، اور سب کو میں ایک بات سمجھاتا تھا، نظر ہٹنے نہ پائے، قدم رکنے نہ پائے، اگلے سے نظر ہٹنے نہ پائے، قدم رکنے نہ پائے۔ نظر ہٹ گئی تو رہ جاؤ گے، قدم رک گیا تو رہ جاؤ گے۔ نظر کے جمانے کا نام ہے عقیدہ، اور قدم کے چلانے کا نام ہے عمل۔ نہ عقیدہ چھوٹے نہ عمل چھوٹے، نظر ہٹنے نہ پائے، قدم رکنے نہ پائے، تو ایک کے پیچھے ایک، تو پہلے احمد آباد والا پہنچا، اس کے بعد اس کے پیچھے والا پہنچا، پھر اس کے پیچھے والا پہنچا۔ اور کہیں اگر خدا نخواستہ ایسا ہو کہ اسی لائن میں کوئی سرفرا کھڑا ہو گیا، کچھ کہا ہم نہیں دیکھتے اگلے کو، ہم نہیں دیکھتے اگلے کو، نظر پھیر لیا، خود بھی گیا، اس کے پیچھے جو تھے وہ بھی گئے، اس کے پیچھے جو تھے وہ بھی گئے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کسی کے پیچھے چلنے سے پہلے سمجھ لو کہ اس کی نظر اگلے پر ہے کہ نہیں، اس کی نظر اگلے پر ہے کہ نہیں، اس کی نظر غوث جیلانی پر ہے کہ نہیں، اس کی نظر خواجہ اجمیری پر ہے کہ نہیں، اس کی نظر عقائد نقشبند پر ہے کہ نہیں، اس کی نظر مولائے سہرورد پر ہے کہ نہیں، اس کی نظر شاہ عالم قطب عالم پر ہے کہ نہیں، اس کی نظر شیخ جلال الدین بخاری پر ہے کہ نہیں، اس کی نظر شیخ علاء الحق بندوی کی طرف ہے کہ نہیں، اس کی نظر محبوب الہی پر ہے کہ نہیں، اس کی نظر مخدوم سمنانی پر ہے کہ نہیں۔ دیکھ لو، اگر اگلے پہ نظر نہیں ہے وہ بھی رہ جائے گا، تو بھی رہ جائے گا۔ آمنو کما آمن الناس، سبحان اللہ۔ تو یہ پیچھے چلنا، یہ ان کا بنائے ہوئے راستے پر چلنا، اسی کا نام ہے سنت، اور ہم ہیں اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک اور خاص نقطے کی بات، اس لیے کہ جب سنت سنت کا لفظ بہت سن چکے ہیں تو کہیں بدعت کا لفظ بھی نہ سنایا جائے، سمجھا؟ تو اس کا بھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ بات مکمل ہی ہو جائے۔ اصل میں ایک حدیث ہے، کل بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور یہ حدیث ہر سائز کے لوگ کو یاد ہے، جس سائز کا بھی ہو سبھی کو یاد ہے، کل بدعت دلالہ، کل بدعت دلالہ۔ ارے یاد کیا تو اچھا ہی کیا تھا، مگر کم سے کم سمجھ تو لیتے تھے، یاد کیا تو ٹھیک ہی یاد کیا تھا، سمجھ لیتے۔ ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہاں پر میں ایسی بات کہوں جو آپ کے ذہن میں اتر جائے، اور میں علماء کا جو سمجھانے کا انداز ہے اس سے میں ہٹ کے کچھ بات کروں گا، ورنہ علماء کرام نے ایک آسان راستہ نکال دیا کہ بدعت کی دو قسمیں، ایک حسنہ ایک سیئہ، بہت سیدھا سادہ راستہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کلم الناس علی قدر عقولہم کے اصول پر، کہ جیسی عقل ہے ویسی بات کرو، بدعت کے لفظ میں کوئی بحث مت کرو، بدعت کی دو قسمیں، ایک اچھی ہے ایک بری، جو اچھی ہے اس کا یہ حکم ہے، جو بری ہے اس کا یہ حکم ہے۔ میں دوسرے ڈھنگ سے کہ اس میں جو بدعت کا لفظ ہے
حدیث میں اس کا مطلب کیا، اور اس میں تقسیم نہیں کروں گا، ہر بدعت ہی کے بارے میں بات کروں گا۔ ایک بات بتاؤ، گمراہی، انسان گمراہ کیسے ہوتا ہے؟ کلو بدعتن دلالہ ہے نا، دلالت کا لفظ، اور دلالت کی معنی ہے گمراہی۔ انسان گمراہ کیسے ہوتا؟ عمل کی خرابی سے گمراہ ہوتا ہے کہ عقیدے کی؟ عمل کی خرابی سے آدمی گنہگار ہوتا ہے اور عقیدے کی خرابی سے گمراہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ خراب ہو تو وہ گمراہ ہے، عمل خراب ہو تو گنہگار۔ نماز آپ نے نہیں پڑھی، عمل خراب، آپ گنہگار بھی۔ اور اگر آپ نے کہا پڑھنا ضروری نہیں، اب عقیدہ بدل گیا، اب عقیدہ ہی خراب ہو گیا، اب گمراہ ہو گئے، انکار کرتے ہی کفر میں پہنچ گئے۔ تو معلوم ہوا کہ گمراہی عقیدے کی خرابی کا نام ہے، عمل کی خرابی کا نام گمراہی نہیں، عمل سے کوئی خراب گمراہ نہیں ہوتا۔ کہیں آپ شیطان کو نہیں یاد کر رہے کہ شیطان کا عمل ہی تو خراب تھا نا؟ کیا مطلب؟ جب شیطان سے کہا گیا تھا اسجدوا لآدم، ملائکہ سے کہا گیا تھا، اور گروہ ملائکہ میں یہ بھی شامل تھا، اس خطاب کا وہ بھی مخاطب تھا، اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو، تو اس نے نہیں کیا، تو یہ تو عمل کی خرابی ہوئی نا، تو اسے مردود کیوں کیا گیا؟ عمل کی خرابی تو اسے مردود کیوں کیا گیا؟ میں اور اس سے باری بات کروں، سارے مسلمانوں کو حکم ہے کہ نہیں، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، کما حق ادا کرتے رہو، ہے حکم کہ نہیں؟ اور کتنے مسلمان نہیں پڑھتے، تو سب مردود ہو گئے۔ وہاں شیطان نے حکم کی تعمیل نہیں کی، یہاں تم تعمیل نہیں کر رہے، دونوں کا ایک ہو۔ پھر آپ کہیں گے ہاں صاحب اس کا تو صرف عمل ہی خراب تھا۔ جی نہیں، غلط ہے جو آپ سوچتے ہیں کہ اس کا عمل خراب تھا، اس نے حکم کی تعمیل نہیں کی اس لیے مردود کیا گیا، غلط ہے۔ بلکہ اس سے پوچھا گیا کہ جب میں نے حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جب میں نے حکم دیا تھا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ عمل کی بات نہیں، عقیدے کی بات ہے، یہ عمل کی بات نہیں ہے، تو اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے مردود کیا گیا، نبی کی گستاخی کی، اس نے نبی سے اپنے کو بہتر سمجھا، اسی لیے اس کی زبان سے اس کا عقیدہ کہلا لیا گیا، تاکہ یہ نہ سمجھو کہ عمل کی سزا ملی ہے، یہ اس کو اس کے عقیدے کی سزا ملی، اس کی بدعقیدگی کی سزا ملی ہے۔ تو عقیدے کی خرابی سے آدمی گمراہ ہوتا ہے اور عمل کی خرابی سے گنہگار ہوتا ہے۔ کوئی عمل کا خراب ہے، اس کی اصلاح کی جائے گی، اس کو ہدایت کا راستہ دکھایا جائے گا، اس کی ترغیب کی جائے گی، اسے خدا کے عذاب سے ڈرایا جائے گا۔ تو عقیدے کی خرابی سے آدمی ہوتا ہے گمراہ، اور عمل کی خرابی سے ہوتا ہے گنہگار۔ یہاں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، پتا چلا وہی اسی بدعت کا ذکر ہے جو گمراہ بناتی، اسی بدعت کا ذکر ہے جو گمراہ بناتی ہے، اور وہ عقیدے کی بدعت ہے، اور یہ بات صحیح ہے، عقیدے کی ہر بدعت گمراہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی تفریح کی ضرورت نہیں، کسی تفریح کی ضرورت نہیں، عقیدے کی ہر بدعت گمراہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب عمل کا ذکر ہی نہیں تو کہاں سے ٹھوس رہا اس میں؟ سبحان اللہ، عمل کا تو ذکر ہی نہیں ہے، اس میں تو اس بدعت کا ذکر ہے جو گمراہ بناتی ہے، اور وہ صرف عقیدے کی بدعت رہ گئی۔ عمل اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، اچھا عمل ہے اچھا فائدہ ہوگا، برا عمل ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ تمہیں گنہگار بنائے گا، زیادہ سے زیادہ تمہیں گنہگار بنائے گا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا۔
اور ایک بات اور بھی بتا دیں کہ یہ جو عمل بھی ہیں کچھ نئے نئے عمل ہوتے ہیں مگر اس کا جو بنیادی بات ہے وہ پرانی ہوتی ہے. اگر عقیدہ اور نظریہ پرانا ہو مگر اس کے ظاہر کرنے کا طریقہ نیا ہو تو اسے نیا نہیں کہیں گے, ڈھنگ نیا. ایک بات بتاؤ, دین کی بات بتانا یہ کوئی نئی چیز ہے؟ یہ تو بہت پرانی حضور کے زمانے سے چلی آ رہی نا, مگر اس طرح بتانا یہ نئی بات ہے کہ نہیں؟ حضور نے رات کو تو کوئی خطاب کیا ہی نہیں. اس دور میں تو عشاء کے بعد جاگنا مکروہ سمجھا جاتا تھا. کیا سمجھے؟ یہ جو طریقہ دین کی بات بتانے کا اس زمانے میں طریقہ نیا ہے, عقیدہ پرانا. سمجھانے کا ڈھنگ نیا ضرور ہے, بات پرانی ہے. قرآن کریم کی تعلیم ہوتی تھی کہ نہیں؟ پہلے ہوتی تھی نا حضور کے زمانے میں, مگر جس ڈھنگ سے ہوتی کیا آج بھی ویسی ہوتی؟ قرآن کریم کی اشاعت آپ کرتے ہیں, پریس سے چھپواتے ہیں, ہدیہ لے کے تقسیم کرتے ہیں, گھر گھر پہنچاتے ہیں. کیا یہ اس زمانے میں تھا؟ تو قرآن کی اشاعت کا جو پہلے کا طریقہ تھا وہ آج کا نہیں ہے. تو طریقہ نیا ہے مگر اشاعت والا عقیدہ پرانا ہے. بات پرانی ہے, چیز پرانی ہے, اس کو پیش کرنے کا طریقہ نیا. یہ سارے ثواب حضور کے زمانے میں بھی ہوا, مالی بھی ہوا, اپنے ثواب کو بخشا گیا. تو بنیادی چیز تو پہلے سے موجود تھی, مگر آج اسی سارے ثواب کی محفل کو نئے ڈھنگ سے پیش کر رہے. چیز وہی, عقیدہ پرانا, عمل اس کے اظہار کا طریقہ نیا. تو اظہار کے طریقے کے نئے ہونے سے کوئی چیز خراب نہیں بنتی. یہ مسجد بناتے نا, مسجد میں ترشتی, یہ متولی, یہ صدر, یہ کیشیہ, مدرسے میں یہ شیخ الحدیث, یہ مفتی, یہ صدر المدرسین. کیا یہ پہلے بھی تھا؟ کیا پہلے یہ تھا؟ کیا یہ منصب تھا؟ نہیں, مگر کام کیا ہو رہا وہی جو پہلے تھا. نام کچھ بھی ہو, طریقہ نیا ہے, چیز پرانی ہے. تو صرف چیز کے نئے ہونے سے اس کو آپ مسترد نہیں کر سکتے. ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. جو مومنین صالحین جس کو اچھا کہہ دیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. جو اللہ انتم شہداء اللہ فی الارض, تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. لا تستوی امتی علی الضلالہ, ہماری ساری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. اب آپ دیکھتے چلے جائیں, تو یہاں سے وہاں تک دیکھو تو صرف سنت ہی کے جلوے. اور نماز کی سنت تو آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے. اللہ اکبر. میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ خدا کی بندگی ادا کرنے کے لیے یہ کیا لازم قرار دے دیا گیا ہے کہ عربی ہی میں نماز پڑھو, گجراتی میں پڑھو تو کیا برا, ترجمہ کر لو نا. اور پھر کعبے ہی کی طرف رخ ہو, اور پھر کھڑے بھی ہو, رکوع میں بھی جاؤ, سجدے میں بھی جاؤ. عربی سجدے ہی میں رہ کے سب پڑھ لو, کیا حرج ہے؟ نہیں, ذرا سا آپ دیکھیں ایک ایک نبی کی اداؤں کی کیسی حفاظت کی, نبی کی اداؤں کی کیسی حفاظت کی ہے. اے مجھے یاد کرنے والے, تو دنیا کی کسی زبان میں مجھے یاد کر, مگر 5 وقت اس زبان میں یاد کر جس میں میرے محبوب نے یاد کیا تھا. چاہے وہ زبان تیری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے, مگر میرے محبوب کی بولی بول. کسی طرف رخ کر کے تم مجھے یاد کرو, مگر 5 وقت ادھر رخ کر لو جدھر رسول عربی نے کیا تھا, جسے حبیب پروردگار نے کیا تھا.
اے مجھے یاد کرنے والوں جیسے بھی چاہو یاد کرو، مگر 5 وقت ایسے یاد کرو، کھڑے بھی ہو جاؤ، رکوع میں بھی جاؤ، سجدے میں بھی جاؤ، دال اور بیٹھ بھی جاؤ، قوما الف ہے، ہا رکوع اور میم سجدہ، جلسہ دال، نقشہ نمازی، یوں نماز عشق کی کھینچا کرے۔ جب تم کھڑے ہو تو احمد کی الف نظر آتے ہو، جب تم رکوع میں جاتے ہو تو احمد کی ہے بن جاتے ہو، جب تم سجدے میں جاتے ہو تو احمد کی میم بن جاتے ہو، اور جب تم بیٹھتے ہو تو احمد کی دال بن جاتے ہو۔ تو مجھے منظور یہ ہے عبادت میری ہو، تصویر احمد کی ہو، زبان احمد کی ہو، قبلہ احمد کا ہو، ادائے احمد کی ہو۔ ارے حج کرنے کی تو تیاری لوگ کر ہی رہے ہیں نا، موسم آ رہا ہے، جس کو اللہ نے توفیق بخشی ہے، استطاعت والے تیار ہو رہے ہیں، اور آواز آئی ہے آؤ خدا کا فرض ادا کرو، آؤ خدا کا فرض ادا کرو۔ فرض کے نام پر بلایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ فرض کے نام پر بلایا جا رہا۔ اب جب پہنچے آپ اور ادھر سے جانے والے یلملم کے محاذات میں پہنچے، کہا احرام باندھ لو، کپڑے اتارو، چادر لپیٹو، لنگی پہنو۔ کیا حرم آ گیا؟ نہیں ابھی نہیں آیا، ابھی نہیں، اب تو قریب ہے، اب حرم کے قریب تو پہنچ رہا، اپنی صورت بدل لے، لباس بدل لے، فرض تو بعد میں ادا کرنا، پہلے سنت ادا کر، پہلے رسول کا لباس پہن لے۔ کون سا چہرہ لے کے تو آیا ہے، کیسا کردار لے کر آیا ہے؟ کیا یہ چہرہ اس لائق ہے کہ بارگاہ جلالت میں دکھایا جا سکے؟ خدا کی بارگاہ کے لائق کیا تیرا چہرہ ہے؟ کیا تیرا کردار ہے؟ کیا تیرے افعال ہیں؟ کون سا چہرہ لے کر کے جو خدا کی بارگاہ جلال میں آیا ہے؟ سنبھال جا، نبی کی سنت لپیٹ لے، سارا کردار اس میں چھپ جائے، تیرا چہرہ چھپ جائے، خدا کی رحمت لباس سے پڑے، اور یہ لباس میرے محبوب کا لباس پہن کے آیا ہے، محبوب کی ادائیں لے کر کے آیا ہے۔ تو دیکھو فرض تو بعد میں ادا ہوا، سنت پہلے ہی سے شروع، اور اس کے بعد چلیے صاحب فرض ہی کو لے لیجئے، ہمیں واجب یا جو ارکان ہیں ان کے احکام آپ دیکھ رہے ہیں، ہم کو بلایا گیا تھا کہ میرا فرض ادا کر۔ جب میں وہاں پہنچا تو حکم ہوا کعبے کا چکر لگا، صفا مروہ کی صحیح کر، عرفات میں ٹھہر، مزدلفہ میں رات گزار، رمی جمار کر۔ ہم سوچ میں پڑ گئے، خدا نے اپنا فرض کہہ کے بلایا تھا، خدا نے کب چکر لگایا تھا، خدا نے کب حجر اسود کو بوسہ دیا تھا، خدا نے کب پانی پیا تھا، خدا نے کب مقام ابراہیم کو مصلی بنایا تھا، خدا نے کب صفا و مروہ کی صحیح کی تھی، خدا نے کب دن عرفات میں گزارا تھا، خدا نے رات جب مزدلفہ میں کب گزاری تھی، خدا نے کب ربیع جمار کیا تھا۔ ان سارے سوالات کا جواب ایک لفظ ہے نادار، میں نے اپنے فرض کے نام سے بلایا ہے تاکہ محبوب کی سنت کراؤں، تاکہ محبوب کی سنت کراؤں، تو سنت پر عمل کر۔ یہ کعبے کا چکر لگایا سننا، مقام ابراہیم کو مصلی بنانا سننا، حجر اسود کو بوسہ دینا سننا، چاہے زمزم سے پانی پینا سننا، صفا و مروہ کی صحیح کرنا سننا، عرفات میں ٹھہرنا سننا، مزدلفہ میں ٹھہرنا سننا، یہ جو کچھ کر کے آئے یہ سب سننا۔ اور ہم اہل سنت، اور ہم اہل سنت، اللہم صلی علی سیدنا مولانا کما تحب وترضى بین کو صلی علیہ۔ ارے سنت کا تو لحاظ ہم نے اتنا کیا کہ جہاں نبی نے نماز چھوڑ دی تو چھوڑنا سنت، اور جہاں پڑھ لیا وہاں پڑھنا سنت۔ عرفات کے میدان میں نماز کا وقت آ گیا، مغرب کا وقت آ گیا، حکم ہے کہ اس وقت سے پہلے نکلنا نہیں، اور یہ بھی حکم ہے نماز مغرب پڑھنا نہیں، یعنی مکے والا نہ پڑھے تو مجرم، اور عرفات والا پڑھ لے تو مجرم، عرفات والا پڑھ لے تو مجرم۔ ارے کوئی مکروہ وقت بھی نہیں تھا، نماز ایسی عبادت پڑھ لینے میں کیا حرج تھا؟ نہیں، کہاں پڑھنا؟ مزدلفہ میں پڑھنا، وہاں وقت نکل جائے گا، نکل جانے دو، پھر تو قضا پڑھنی پڑے گی، نہیں ادا پڑھنا، قضا
یہی تو حبیب کی ادا ہے، یہی تو حبیب کی ہے سنت، اور تو ہے اہل سنت. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ. تو مومنین کے راستے سے ہٹ کے چلنے والا، من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، الصلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد ما في وترضى بأن تصلي عليه خالق هر بلند بستی شش چیز عطا بکن ہستی علم و عمل و فراغ دستی ایمان و اما و تندرستی اس طرح بذات کے یا لائق کرم اس نقطۂ نظر سے خدارانہ ہم کو دیکھ دامن میں میرے کیا ہے گناہوں کے ماں سوا اے رحمت زبان جو کرم کو دیکھ جس میں جب تک کہ میری
جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے، خوش رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا، نظر کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. اللهم انا نعوذ بفضلك القديم وجودك العظيم ولطفك العميم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بحمد عبادك المقربين من الانبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والابدال والاطهار اجمعين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين.